बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरह यूसुफ जो कि कुल 111 आयात पर मुश्तमिल है, उसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बड़ी ही तफसील के साथ बयान फरमाया है। इस वाक़े को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन किस्सा भी करार दिया गया है। कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 दफ़ा आया है, जिसमें से 24 दफ़ा तो सूरह यूसुफ में ही, जबकि बाकी एक जगह सूरह इनाम और एक बार सूरह गाफिर में आया है। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और आप मक्का में थे, तब मदीना से यहूदियों का एक गिरोह आपके पास आया ताकि वो आपकी आजमाइश कर सकें। वो आपसे मुखातिब होकर कहने लगे कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो ये बतलाइए कि वो कौन से पैगंबर थे जिनका एक बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया और उनके वालिद उनके गम में रो रो कर नाबीना हो गए। यहूदी गिरोह ने इस सवाल का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि इस वाक़े की ना ही तो कोई शोहरत थी और ना ही मक्का में कोई इस बारे में कुछ ख़ास जानता था, क्योंकि उस दौर में मक्का में अहले किताब में से कोई शख्स भी मौजूद ना था। इसीलिए ना ही उनसे बाहवाला तौरात या अंजील कोई मदद ली जा सकती थी। तो इनके इस सवाल पर अल्लाह ने अपने प्यारे नबी पर पूरी सूरह यूसुफ नाज़िल फरमा दी। इस वाक़े को अल्लाह ने इतनी तफसील से बयान किया कि इतनी तफसील से तौरात और अंजील में भी मौजूद नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस वाक़े का उन यहूदियों को बयान करना दरअसल किसी मौजज़े से कम ना था। इस पूरे वाक़े को जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और इसी के साथ आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के फर्जंद, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। उनके छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त आपकी वालदा मोहतरमा, जिनका नाम राहील था, वफात पा गई। यूं तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, मगर उनकी बीवी राहील से उनके 2 ही फर्जंद थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी वालदा मोहतरमा की तरह हुस्न में लासानी थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से बिल्कुल भी जुदा न करते। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी चहेती बीवी राहील ने भी वसीयत की थी कि वो अपने फर्जंद यूसुफ को खुद से कभी जुदा ना करें। चूँकि अपनी वालदा की वफ़ात के बाद वो अपने 10 सुतेले भाइयों में से सबसे छोटे थे, इसीलिए हज़रत याकूब के दुलारे थे। उनके वालिद मोहतरम की शदीद मोहब्बत की एक वजह ये भी हो सकती है कि उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर नूरे नबूवत की चमक का मुशाहिदा किया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन में एक ख्वाब देखा और उसका जिक्र अपने वालिद से कुछ यूँ किया कि ए अब्बाजान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चाँद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे का ख्वाब सुना तो जान गए कि वो बड़े होकर किसी अजीब मनसब पर फायज होंगे। इसी के साथ उनको ये भी अंदेशा लाहक हुआ कि हज़रत यूसुफ के सुतेले भाई उनकी अजमत को जानकर शैतान के बहकावे में आकर उनकी जान के दुश्मन न बन जाएं। इसी गर्ज से यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, मेरे प्यारे फर्जंद, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करे। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। बाज़ रवायात में आता है कि जब हज़रत यूसुफ अपने वालिद को अपना ख्वाब सुना रहे थे तो उनकी सुतेली माँ ने उनकी सारी बातें सुनी थीं। फिर उन्होंने वो तमाम बातें अपने बेटों को गोश गुजार कर दी, चूँकि वो तो पहले ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने वालिद की बेहद मोहब्बत
اور شفقت کے باعث حسد کرتے تھے، مزید اس واقعے نے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی۔ چنانچہ ان سب نے مل کر حضرت یوسف کو اپنے والد سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ پھر ہم اپنے والد کی پوری توجہ اور محبت حاصل کر سکیں۔ اسی غرض سے ان میں یہ طے آیا کہ حضرت یوسف کو مار دیا جائے، مگر پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا، یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈالاؤ تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو تم یہ کرو۔ مفسرین کے مطابق کنویں میں ڈالنے کی یہ ترکیب حضرت یوسف کے بڑے ستیلے بھائی یہودا نے دی تھی۔ اگلے ہی دن وہ تمام بھائی اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ یہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے۔ اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ امر مجھے غمناک یہ دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ تو ان کے بیٹے کہنے لگے، ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم سب نکمے ہی ہوئے۔ اگلے دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سب کو پھر حضرت یوسف کی حفاظت کی ذمہ داری یاد دلائی۔ پھر کچھ راستے تک حضرت یعقوب ان کے ساتھ گئے، اس کے بعد ان کو روانہ کر دیا۔ جیسے ہی ان کے والد واپس گئے، انہوں نے اپنے بھائی کو گود سے اتار پھینکا اور مار پیٹ شروع کر دی۔ پھر یہودا آگے ہوا اور انہیں بولا، اس کو اس طرح مت مارو بلکہ ساتھ ہی ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو۔ کنویں میں موجود سانپ یا تو اس کو ڈس لے گا یا پھر کوئی قافلہ اس کو نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس طرح ان بھائیوں نے مل کر ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تفسیر ابن کثیر کے بعض مفسرین کے مطابق 17 سال اور بعض کے نزدیک 12 سال تھی۔ بھائیوں نے مل کر یوسف کو ایک ڈول میں بٹھا دیا اور اس ڈول کو کنویں میں ڈال دیا، مگر جب ڈول نصف راستے میں تھا تو انہوں نے رسی کو کاٹ دیا، جس سے یوسف نیچے جا کر پانی میں گرے، مگر اللہ کے فضل سے چوٹ سے محفوظ رہے۔ وہ قریب ہی پڑی ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ بعض مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی سے نکال کر چٹان پر بٹھا دیا۔ آپ تقریباً 3 روز تک اس کنویں کے اندر رہے۔ آپ کا بھائی یہودا روز آتا اور ڈول کی مدد سے آپ کو کھانا نیچے پہنچا دیتا۔ یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کے بھائیوں نے ایک بکری کو ذبح کیا اور یوسف کے کرتے کو بکری کے خون سے رنگ لیا۔ پھر عشاء کے وقت آہ و بکار کرتے اپنے والد کے پاس جا پہنچے کہ ہم تو ایک دوڑ لگانے میں مصروف ہو گئے کہ ایک بھیڑیا آیا اور انہیں کھا گیا۔ آپ ہمارا کیوں یقین کرنے لگے اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے قمیض کو خون سے تو لت پت کر لیا تھا، مگر یہ بات بھول گئے کہ اگر بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے تو ان کی قمیض بھلا کیسے سلامت رہ پاتی۔ حضرت یعقوب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے بیٹے ان سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا، بھلا وہ کیسا عقل مند بھیڑیا تھا کہ اس نے یوسف کو تو اس طرح کھایا مگر ان کا کرتا کہیں سے نہ پھٹا۔ حقیقت یہ نہیں بلکہ یہ بات تم اپنے دل سے بنا لائے ہو، بس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے لیے اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا کہ راستہ بھٹک کر اس جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ایک شخص اس کنویں پر جہاں پہنچا، اس نے جب پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں کے اندر ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی کو پکڑ لیا۔ جب اس شخص کو وہ ڈول بہت بھاری معلوم ہوا تو ڈول کر اوپر کھینچا۔ جب ڈول اوپر پہنچا تو اس نے وہاں ایک 9 عمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا کہ خوشخبری ہے قافلے والو، ایک اچھا لڑکا کنویں سے نکل آیا ہے۔
چونکہ یہودا ہر روز کھانا دینے کی غرض سے کنویں کے پاس آتا تھا، اس دن وہ کھانا دینے آیا تو یوسف کو نہ پایا، تو اپنے بھائیوں کو بلا لایا۔ وہ سب یوسف کی تلاش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ لوگ قافلے والوں کے پاس پہنچ گئے اور انہیں کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور ہم سے بھاگ کے آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، اگر تم چاہو تو اسے ہم سے خرید لو۔ قافلے والے چونکہ ایک اجنبی مقام پر تھے، اوپر سے 10 بھائیوں کے خوف سے وہ آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف کو 20 درہم میں فروخت کر دیا تھا اور آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔ تفسیر امام مجاہد کے مطابق قافلہ روانہ ہونے تک وہ وہاں رہے اور انہیں تاکید کی کہ اسے باندھ کر رکھیں تاکہ وہ بھاگ کر پھر نہ چلا جائے، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ حضرت یوسف واپس گھر نہ آ جائیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ قافلے والوں نے مصر جا کر حضرت یوسف کو فروخت کر دیا۔ آپ کی بولی بہت زیادہ لگی کیونکہ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ کے وزن کے برابر سونے، مشک اور ریشمی کپڑوں کے بدلے آپ کو فروخت کر دیا گیا۔ آپ کو خریدنے والا شخص عزیز مصر تھا۔ عزیز مصر کو حضرت یوسف بہت پسند آئے اور اپنے ساتھ جب گھر لائے تو بیوی کو نصیحت کی، جو کہ قرآن پاک میں ایک یوں بیان ہے: مصر والوں میں سے جس نے یوسف کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ حضرت یوسف بڑے سکون سے محل میں رہ رہے تھے کہ عزیز مصر آپ کی ذہانت، پاکیزگی، سچائی، بردباری سے بہت متاثر تھا، مگر ابھی اللہ نے حضرت یوسف کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ اپنی سن شباب کی عمر کو پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت مزید خراب ہونے لگی، جس کا قرآن پاک میں یوں ارشاد ہے: وہ جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ حضرت یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ تمہارا شوہر تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت تو شیطان کے فریب میں آ کر دعوت گناہ پر بازید ہے، تو آپ دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا آپ کو روکنے کے لیے آپ کے پیچھے دوڑی۔ حضرت یوسف کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف باہر نکلے تو آگے عزیز مصر کھڑا تھا اور پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔